بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. آج 13واں رمضان المبارک ہے اور آپ سب کو مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں سینس بیوٹی اسٹیشن اور ANI گروپ آف کمپنیز کی طرف سے خوش آمدید. 13واں روزہ ہے. بالکل 13واں روزہ ہے. علامہ عمر علی نے اپنی آواز میں تلاوت قرآن سے آج کی مبارک ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا. بے شک بالکل بہت ہی خوبصورت آواز اور ساتھ میں قرأت کا انداز بیان بہت ہی مطلب بہت ایسا کہ دل میں جا کر گھر کر جانے والی بات ہے. علامہ عمر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کا آغاز آپ ہی کے اس تلاوت پاک سے جو ہے وہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے وقت نکال کر آتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات ہے. ہم نے بالکل سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں وہاں حمد و ثنا بھی کیا جائے اور حمد و ثنا کے لیے ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں, ثنا خواں بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ سید شجاع معین صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ محمد جواد قادری صاحب موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ سید اشل حسن موجود ہیں. آپ تمام لوگ بہت شکریہ کہ آپ ہر روز ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. روزے کی حالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پہ اپنے کلام جو ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگاتی ہیں. بے شک بالکل نعت آپ کی ہم تلاوت ہم چلیں گے حمد و ثنا کی جانب. تو ہم سید اشل حسن سے کہیں گے کہ پلیز ہم پڑھ کے ٹرانسمیشن کا آغاز پھر سے کریں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر
اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز بالکل بالکل اگلا سیگمنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ نعت کا ہے لیکن میں چاہوں گا ہمارے تمام ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تمام ویورز کو خوش آمدید کریں گے ٹرانسمیشن میں کیونکہ ظاہر یہ اے این آئی گروپ آف کمپنی کا پروجیکٹ ہے جسے سینس بیوٹی اسٹیشن آپ تک پہنچا رہا ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو کوئی بھی میسج ہے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ہم نے ذکر خدا کیا چاہیں گے حمد و ثنا ہوئی وہاں پہ ہم چاہیں گے کہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کریں کیونکہ ایک ایسے ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں گود جسے کہتے ہیں ماں کی گود باپ کی گود اور لوری تو جو آغاز ہے کانوں میں اذان کی بات جو آواز گونجتی ہے وہ بھی نعتوں کی ہی گونجتی ہوئی نظر آتی ہے چھوٹی سی کہانی بھی سنیں گے چھوٹی سی بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ سید شجاع معین صاحب موجود ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ظاہر یہ میں اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا جو آپ کے سلسلہ ہے ایک شجرہ ہے ایک سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا اپنے بارے میں تاکہ ویسے تو بہت سارے لوگ صرف نام سننے کے بعد ہی جانتے ہیں کہ
किस तरीके से शुरुआत हुई और कितने अरसे से जो है वो इसी सिलसिले को लेके आगे चल रहे हैं, सर बताइएगा। ये मैं ये समझता हूँ कि ये सब सरकार का ही करम है बेशक कि, और अल्लाह ने जो है ये हमें ये तौफीक दी है कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर कोई, खास तौर पे आप लोग भी, मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी शामिल हैं। इस वक्त हम इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, इस वक्त कोई किसी काम में मशगूल होगा, कोई किसी काम में मशगूल होगा, तो सब चुने हुए लोग होते हैं। तो हमें चुन लिया गया है कि हम यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र खैर कर रहे हैं। और रही बात बचपन से पढ़ने की, तो ये शौक और ज़ौक की बात होती है कि बचपन से ही मेरी, ये मैं जब सुनता था ना, जब आवाज कान में आती थी बिल्कुल किसी भी नात की, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे और फिर मेरा दिल चाहता था कि मैं भी पढ़ूं। एक जमाने में हालात, आपको पता है कि कराची के हालात जो है वो काफी खराब हुए थे। उस जमाने में मेरे वालिद साहब, मुझे याद है एक छोटा सा वाकया है कि वो ताला लगा दिया करते थे ताकि मैं बाहर न जाऊं। मुझे इतना शौक था कि खास तौर पे रमजानों में आपको पता है, खास तौर पे जो मसाजिद होती हैं वहाँ सहरी में नात ख्वानी होती है अक्सर मसाजिद के अंदर, तो मैं जाता था, मेरा सहरी का टाइम निकल जाता था अक्सर ना, एक मस्जिद गया, भाग के दूसरी मस्जिद पहुंचा, फिर तीसरी मस्जिद पहुंचा, तो जल्दी पानी पी लिया करता था, सहरी भी रह जाया करती थी। माशाल्लाह। तो वो मुझे ताला लगाते थे, तो मैं दरवाजे के ऊपर से अपनी टोपी और अपनी डायरी लेके दरवाजे के ऊपर से हलांग कर और फिर पहुंच जाया करता था। बहरहाल ये हमारी क्या औकात है बस। तो मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, कलाम पेश करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पे आने के बाद सैयद शुजा मोइन साहब के साथ ही मौजूद हैं और इनसे नात भी सुनेंगे। तो हम चलते हैं ब्रेक की जा रहे हैं, वापस आते हैं फिर नात सुनते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं, तेरे करम से खुदा रा हुजूर जानते हैं। हुदूद तारे सिरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श-ए मौला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श-ए मौला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े शफ़ाअत करेंगे वो बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे वो। लेकिन अगर हुआ ये अक़ीदा हुजूर जानते हैं। अगर हुआ ये अक़ीदा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श-ए मौला हुजूर जानते हैं।
بلا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں میں کی بات کروں میری اوقات نہیں مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں مقام خاتون جنت حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں جنان کون ہے سردار نوجوانوں کے جنان کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین ہے واللہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام ادائی لفظوں کی ادائیگی مجھ سے کہا نہیں جا رہا بہت ہی خوبصورت کلام دل کو اس طرح چھو لیا کہ اب الفاظ ادا نہیں ہو رہے محفل میں جو ہے وہ اس طرح جان ڈال دی بالکل شجاع بھائی بہت شکریہ پہلے ہی شروعات اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ آپ نے کیا ہے میں چاہوں گا آگے بڑھوں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد قادری صاحب موجود ہیں جواد صاحب کیا سنائیں گے آج ایک بہت خوبصورت کلام ہمارے شجاع بھائی نے پیش کیا حضور جانتے ہیں اور یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور میں وہ کلام سنا رہا ہوں جو اسی سے مطابقت رکھتا ہے مظفر وارثی صاحب کا بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعت میں جہاں نبی سے سرکار سننے جہاں بھی سے صدا سرکار سنتے ہیں سنے سنتے ہیں سے بہار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں سے بہار سنتے ہیں میں
صدقے جاؤں کی عالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار ہر بار سنتے ہیں گنہگاروں درود والدانا بھیج کر دیکھو گنہگاروں بھیج کر دیکھو اپنے امتی کا کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا کردار سنتے ہیں مظفر جب کسی میں نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی وہیں سے دو صدا سردار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں سے دیوار سنتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام کیونکہ ظاہر ہے نعت خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جتنے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ویورز آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں ایک ریکویسٹ آئی ہے ہمارے ویورز کی جانب سے ہی شجاع بھائی کے لیے آپ کے لیے اور ریکویسٹ آئی ہے کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر یہ آپ 2-4 اشعار اگر پیش کر دیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹس آگے ظاہر ہے بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر نظر کر دیں جو ہمارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا
سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں تو تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت. اور میں یہ نعت جب بھی سنتی ہوں مجھے اپنا مدینہ کا سفر یاد آ جاتا ماشاء ہے. اللہ، بالکل ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ظاہر یہ کلام میں تاثیر اتنی ہے کہ وہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم ادھر ہی موجود ہیں، اور خدا سے اتنے قریب کر دیتا ہے یہ کلام کہ بس دل میں یہی ہوتا ہے کہ ایسے آنکھیں بند کرو کھولو تو وہ سبز گنبد بے شک بالکل. پروگرام کو بالکل آگے بڑھائیں گے، اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام ویورز کو بتلانا چاہوں گا کہ ANI گروپ آف کمپنی جو کہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، ایک پراپرٹی گروپ ہے جو مختلف بزنسز میں انوالو ہے، کام کر رہی ہے. ان کے پروجیکٹ جو انہوں نے ڈلیور کی میں اس کے بارے میں بتلانا چاہوں گا آپ کو. M9 موٹر وے اسکیم، M9 موٹر وے پہ پروجیکٹ ان کے موجود ہیں. اسکیم 45 میں پلاٹنگ پروجیکٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں مین شاہراہ فیصل پہ بھی 2020 میں مطلب پچھلے سال انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ڈلیور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا جو کانسیپٹ یہ لوگ لے کر آئے تھے اس کو پراپرلی ڈلیور کیا ہے. انٹیریئر سندھ میں بھی سلطان آباد ہو گیا، تنڈیال ہو گیا، میر پور خاص ریجن ہے، ان تمام ریجنز میں انہوں نے بڑے بڑے بزنس کانسیپٹس لے کر آئے ہیں اور بڑی بڑی کمیونٹیز میں انوالو ہے، بنا رہے ہیں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرین ویو ریزیڈینسی کے نام سے ایک پروجیکٹ اس پہ بھی کام چل رہا ہے اور پراپرلی ڈلیور بھی کیا ہے. تو پروگرام کو بالکل آگے بڑھائیں گے، اور آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا جو نیا سیگمنٹ ہے، جو نیو سیگمنٹ ہے، اشر صاحب رو رہے ہیں یہ نعت سن کے آپ کی. جی بھائی آپ کی نعت سن کے ہمارے اشر صاحب رو پڑے. بالکل لٹرلی رونا تو ہمیں بھی آ رہا تھا اور آنکھوں میں بہت آنسو آ گئے تھے. یہ محبت اور عقیدت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایسے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل. ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ظاہر ہے دن بہ دن کیونکہ لوگوں کی کافی زیادہ ویورز ہمیں کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. سیگمنٹس ہمارے پاس ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب لوگوں نے ہم سے کہا کہ فیڈ بیک ہمارے پاس کافی زیادہ آئی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اور سبجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پہ کچھ ایک ایسی چیز کہ درس ہو، درس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ نئے نئے ٹاپکس کے اوپر کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. تو ہمارے ویورز کے لیے کیونکہ ہمارے ساتھ ہم عالمہ اور میم کوسچنس تو کر لیتے ہیں، بالکل جو کوسچنس کیوریز ہوتی ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ویورز کا ایک اور کہنا تھا کہ ہمیں قصے ضرور سنائے جائیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ قصے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ہیں علامہ عمر علی. تو علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو آج ہم ہمیں کس ٹاپک پہ درس دیں گے؟ آج صبر کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. بالکل. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ آنر، یہ اعزاز دے رہا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں. اس کو روک کر یہاں ایک نقطہ میں ذکر کروں گا تاکہ یہ بات اور پختہ ہو جائے. ہجرت مدینہ کی رات جب حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور وہاں وہ اس غم اور ڈر کی کیفیت میں تھے، اور غم کس بات کا تھا؟ اپنی جان کا نہیں، بلکہ خوف صرف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچا دے. وہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کریں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ حضور کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کی رات حضرت ابو بکر کے لیے ارشاد فرمایا. آنر کی بات ان کے لیے ضرور ہم سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ جملہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اور اتنا مقبول ہوا بارگاہ الہی میں. اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے اس جملے کو قرآن کریم کی سورت کا حصہ بنا دیا. اب
ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اس مبارک جملے کو قرآن کا حصہ بنایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایک ٹائٹل یہاں پر یہ ہے کہ خود صبر کرنے والوں کے لیے بذات خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صبر پر صرف 2 واقعات میں حضور علیہ السلام کی صحابیات اور اہل بیت کے ذکر کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابیہ آئیں، بوڑھی خاتون ہیں، اور چونکہ ہم میں سے ہمارے ہاں معاشرے میں بیماریاں بہت ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو دن میں 2 بار انسولین لگ رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ اب ہر بیمار کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے شفا۔ وہ در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اسے کسی طرح بھی شفا مل جائے، ہر بیمار کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خاتون آئیں اور ان کی بیماری یہ تھی کہ وہ ان کو مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ ایک بیمار کے لیے شفا سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی انسولین لگاتا ہو اور اس کو آ کر کہیں جناب 2 کروڑ کا پلاٹ ہم آپ کے نام کر رہے ہیں، آپ انسولین لگانا چھوڑ دیجئے، تو وہ کہے گا نہیں جناب اپنا پلاٹ اپنے پاس رکھیں، میرے لیے اس انسولین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ شفا اتنی اہم چیز ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب انہوں نے عرض کی تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دعا کر دوں گا اور اللہ آپ کو شفا بھی دے دے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کا جو وعدہ تھا صحابہ کرام کو اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو ان پر کتنا یقین تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جنت کا وعدہ کرتے ہیں تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے شفا نہیں چاہیے، لیکن ساتھ ایک جملہ ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے بدن سے چادر ہٹ جاتی ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے۔ حضور آپ دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میرے بدن سے چادر نہ ہٹے اور میری بے پردگی نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شخص جب نیا مسلمان ہوتا اور کہتا نا کہ کسی جنتی کو تو دکھاؤ، کہتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پر لے جاتے، دروازے پر دستک دیتے، وہ خاتون باہر آتی اور پوچھتی کیوں آئے ہو، تو ہم عرض کرتے بی بی بات کوئی نہیں کرنی، یہ نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کا تقاضا، اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں جنتی دکھائیں، تو ہم اس کو جنتی دکھانے آئے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ پھر حضور علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی جو حضور علیہ السلام کی مسجد کے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک موقع پر سرکار علیہ السلام مجھے لے کر اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر جب ہم باہر پہنچے، عموماً ہمارے یہاں مینرز نہیں ہوتے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کے گھر جاتا ہے دروازہ کھلا ہو تو سیدھا اندر چلے جاتے ہیں، باپ اگر بیٹی کے گھر جاتا ہے تو اس میں اتنے ہمارے معاشرے میں مینرز نہیں ہیں، فوراً اندر چلے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب اپنی صاحبزادی کے گھر جاتے ہیں تو باہر سے کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، اے فاطمہ میں اور میرے ساتھ بلال آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو کہ ہم اندر آ جائیں۔ یہ مینرز ہیں، سرکار علیہ السلام اخلاقیات بھی سکھا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اندر سے جواب ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا جان میرے پاس کوئی ایسی چادر نہیں ہے جس سے میں اپنا سر ڈھانپ لوں۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی ہے اور غربت کا عالم یہ ہے کہ کوئی چادر سر ڈھانپنے کو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر حجرے کے اندر پھینکی، اندر ڈالی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی صاحبزادی نے اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپا، سر ڈھانپا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی حضور کی صاحبزادی پردے کا اتنا خیال فرماتی ہیں تو حضور علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی روتی کیوں ہو؟ تو عرض کرتی بابا جان 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، 3 دن ہو گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام سے حضرت بی بی فاطمہ نے یہ بات سنی کہ
کہ تم جنتی عورتوں کے سردار ہو. جیسے انسان کسی ایکسائٹمنٹ میں اچھل کر بیٹھ جاتا ہے تو حضرت بلال فرماتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی وہ ایکسائٹمنٹ دیکھنے والی اس طرح سے تھی, کہتے ہیں کہ وہ بھوک پیاس بھول گئیں, سر پہ چادر نہیں تھی, ساری باتیں بھول گئیں, بابا جان کے پاس قریب آ کر بیٹھ گئیں اور کہتے ہیں دونوں جنت کی باتوں میں اس طرح گم ہو گئے جیسے اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ صبر حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کو, اپنی اہل بیت کو اور اپنی صحابیات کو دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اسی بنا پر بہت سارے گھر خراب ہو جاتے ہیں, لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں. باس نے اگر ذرا سا ڈانٹ دیا تو جناب بے صبری کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جناب آپ کے سامنے ساری دنیا میں آج بہت سارے حالات اسی وجہ سے خراب ہے کہ ہم بعض مقامات پر بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ہم صبر کریں تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی اور کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا پیغام کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالکل, تو ہم پروگرام کے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بتلانا چاہوں گا آپ کو کنیکٹ کمرشل ہب کے حوالے سے. کنیکٹ کمرشل ہب جو کہ ایک پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا, انڈر دا ون روف کارپوریٹ سولوشن, مطلب ایک کارپوریٹ سولوشن, مطلب ایک ہی چھت کے نیچے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی, جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹرز کی مسائل ہیں یا ان کے حل ہے, وہ تمام سر ایک ہی صرف روف میں آپ کو ملیں گے. مین بادشاہ مناز روڈ پہ